آج کی کہانی صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک سچ ہے۔ ایسا سچ جو دل کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے، ایسا سچ جو ہمارے معاشرے کے اندھیروں میں سانپ کی طرح رینگتا ہے اور کسی بھی معصوم لڑکی کو اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیں، شاید آپ کی ایک سمجھ ایک بیٹی کو ظلم سے بچا سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک ایسی کہانی جس میں محبت تھی، دھوکہ تھا، درد تھا اور ایک ماں کی ٹوٹی ہوئی سانسیں تھی۔ لکھنؤ کا پرانا اور پرسکون علاقہ سعادت گنج، گلیاں تنگ تھی مگر ان کے بیچ ایک ایسی لڑکی رہتی تھی جس کے خواب بہت بڑے تھے۔ وہ صرف 14 سال کی تھی، معصوم، بھولی اور دل کے اندر ابھی بچپن کی روشنی باقی تھی۔ اسی عمر میں اس کی ملاقات ہوئی رنجیت کمار سے۔ رنجیت کی باتوں میں مٹھاس تھی، اس کے لہجے میں نرمی تھی اور اس کی نظریں محبت کا ایسا جال بنتی تھی جس میں کوئی بھی کم عمر لڑکی آسانی سے پھنس جائے۔ لڑکی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ سب ایک چال ہے، ایک منصوبہ، ایک دھوکہ، ایک لمبا اندھیرا۔ رنجیت نے اپنا اصل مذہب چھپایا، نام، پہچان، خاندان، سب کچھ جھوٹ میں لپیٹ کر پیش کیا۔ اس نے لڑکی سے وعدے کیے، جھوٹی قسمیں کھائی اور آہستہ آہستہ اس کی پوری دنیا پر قبضہ کر لیا۔ لڑکی 12 سالوں تک اس امید پر جیتی رہی کہ ایک دن وہ اس سے شادی کرے گا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ رنجیت ان 12 سالوں میں صرف اس کی کمزوریوں اور جذبات کا فائدہ اٹھاتا رہا۔ پھر 2020 میں اچانک شادی ہو گئی۔ لڑکی نے سکھ کا سانس لیا، اسے لگا کہ اب شاید اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اصل جہنم تو اب شروع ہو رہا ہے۔ شادی کے فوراً بعد پہلا جھٹکا لگا۔ شادی کے چند دن بعد لڑکی کو معلوم ہوا رنجیت پہلے سے ہی شادی شدہ ہے۔ 2019 میں اس کی پہلی بیوی سے شادی ہو چکا تھا۔ اس لمحے لڑکی کی دنیا بکھر گئی۔ 12 سال کی محبت، انتظار اور قربانیاں سب ایک لمحے میں خاک ہو گئی۔ رنجیت کے گھر والوں کا رویہ بھی بالکل ویسا ہی تھا جیسا مجرم ذہنیت رکھتی ہوئی فیملیاں کرتی ہے۔ گھر میں داخل ہونے کے ساتھ ہی گالیاں، غیظ و غضب اور جہیز کا مطالبہ اس کی نئی زندگی کا تحفہ بن گیا۔ جہیز اور مذہب کا تبدیل کرنے کا دباؤ۔ رنجیت، اس کی ماں، اس کا باپ، بھائی اجیت اور بھابھی کنچن سب اس لڑکی پر 10 لاکھ روپے جہیز لانے کا دباؤ ڈالنے لگے۔ ساتھ ہی ساتھ مذہب بدلنے کا تقاضا بھی کیا جانے لگا۔ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو وہی کرنا ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ انکار کی صورت میں مار پیٹ، گالیاں، گھریلو تشدد اور راتوں کی چیخیں اس لڑکی کی قسمت بن گئی۔ رنجیت اکثر نشے میں دھت رہتا۔ وہ نشے میں ہوتا، اس کی مار دھار اور بھی وحشیانہ ہو جاتی۔ وقت گزرتا گیا اور لڑکی کے ہاں ایک معصوم سی بیٹی پیدا ہوئی۔ لڑکی نے سوچا شاید اب باپ کا دل نرم ہو جائے، شاید ظلم کم ہو جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی رنجیت اور اس کے گھر والوں نے لڑکی کی زندگی مزید تنگ کر دی۔ اسے گھر کے اندر قید کر دیا جاتا، کھانا بھی کبھی کبھی یا وقفے سے دیا جاتا اور معمولی باتوں پر بری طرح مارا پیٹا جاتا۔ ایک دن لڑائی کے بعد رنجیت نے حد پار کر دی۔ وہ لڑکی کے بھائی لکی کو اسلحہ دکھا کر اٹھا لے گیا، فون پر دھمکی دی، پولیس ہماری جیب میں ہے، تم کچھ نہیں کر سکتی۔ اس خاندان کی مجرمانہ ذہنیت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ لڑکی خوفزدہ تھی مگر ٹوٹی نہیں تھی۔ بیٹی چھین لیا، ماں کا سب سے بڑا دکھ تھا۔ 11 نومبر کے دن لڑکی اپنے مائکے میں تھی، رنجیت بھی ساتھ آیا۔ اس نے کہا میری بچی کو دوا دلانے لے جا رہا ہوں، لیکن وہ بچی کو لے کر غائب ہو گیا۔ فون بند کر دیا، پتہ نامعلوم پر دروازہ بند۔ جب لڑکی پریشان ہو کر رنجیت کے گھر پہنچی تو وہاں اجیت اور کنچن نے اسے بے دردی سے مار کر گھر سے نکال دیا۔ بچی کو اندر بند کر لیا گیا۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ زخمی حالت میں، آنسوؤں سے بھیگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اور دل میں زخم لیے وہ تھانہ سعادت گنج پہنچی۔ اس نے پوری کہانی سنائی۔ پولیس نے رنجیت، اس کے والدین، اجیت، کنچن سب کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، سب کو کیس میں شامل کیا۔ مذہب چھپانا، شادی کا جھوٹا وعدہ، 12 سال کا استحصال، جہیز کا مطالبہ، مار پیٹ، بچی کو غیر قانونی طور پر چھین لینا، بھائی کا اغوا،
جان سے مارنے کی دھمکیاں، مسلسل ذہنی و جسمانی ظلم، یہ تھی اس لڑکی کی اصل کہانی۔ دوستو، یہ صرف ایک لڑکی کی کہانی نہیں، یہ اس معاشرے کی سچائی ہے جہاں معصومیت، محبت اور بھروسے کا سب سے زیادہ ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی بہن، بیٹی یا عورت کسی شکایت کے ساتھ آپ کے پاس آئے تو اسے سنیں، اس کا ساتھ دیں، کیونکہ اکثر ظلم کہیں نہ کہیں ہو ہی رہا ہے، گھر کے اندر سے شروع ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو سکھائے، بھروسہ کرنے سے پہلے سوچنا ضروری ہے، محبت کرنے سے پہلے سمجھنا ضروری ہے، اور شادی کرنے سے پہلے سچائی جاننا ضروری ہے۔ یہ کہانی شیئر کریں تاکہ کوئی اور لڑکی ایسے دھوکے کا شکار نہ ہو۔ دراصل ہمارے دیش کے اندر، خاص کر اتر پردیش کے اندر، اور اتر پردیش کا بھی ایک ضلع ہے بریلی، اس کے اندر بھگوا لو ٹریپ کا ایک ایسا جال بچھا ہوا ہے جس میں مسلم لڑکیوں کو جذبات کے نام پر، محبت کے نام پر پھنسایا جاتا ہے، پھر اس کا مذہب تبدیل کیا جاتا ہے، پھر اس سے شادی کیا جاتا ہے، اور شادی کے بعد جب اس لڑکے کا من بھر جاتا ہے تو پھر اپنے دوستوں کو پروس دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو جان سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہی ہے ان مسلم لڑکیوں کی کہانی جو اپنا مذہب چھوڑنے کے بعد اپنے عاشقوں کے ساتھ شادیاں کرتی ہے۔ تو دوستو، ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد ایسی سچائی کو دکھانا ہے جو لڑکیوں کے آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، نہ کہ کسی قوم یا کسی ذات یا پھر کسی کمیونٹی کو بدنام کرنا۔ دوستو، یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کا بھی سبسکرائب ضرور کر لیں۔ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔